السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اپنے اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل آج 18 ستمبر 2020 کا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آج آپ حضرات کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ محو کلام ہونے کی توفیق الرحمن علی العرش استویٰ نے دی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر اپنی خاص رحمت اور فضل فرماتے ہوئے زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ دین اسلام کا خادم رکھے۔ اور مسافر ہوں، مسافر کی دعا میرا اللہ رد نہیں کرتا، تو میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں جتنے میرے سامعین و سامعات آج موجود ہیں، مالک لم یزل آپ حضرات کے سامنے حق بات علی وجہ البصیرت اور پورے وثوق اور بصیرت کے ساتھ اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مالک لم یزل جو آج اللہ میری زبان سے جو قرآن و حدیث کے ارشادات فرمودات اللہ نکلوائے، اس پر خود عمل کرنا، پھر آگے بلغوا انی ولو آیہ کے تحت اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تیسری دعا ہے، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ چاہے سمجھ نہ بھی ہے، صرف آمین کہتے جائیں، اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَأَسِرْنَا وَلَا تُؤْسِرْ عَلَيْنَا وَارْزِنَا وَارْزَ عَنَّا۔
آئیے محترم آتے ہیں اب اپنے مضمون کی طرف، کیونکہ یہ پروگرام نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ ہے اور جمعہ کا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے اور دلائل کا میدان سجانے والے کے لیے موضوع ایک لمبا اور کافی طویل ہوتا ہے۔ تو آئیے ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ رب کا قرآن۔ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ خطبے کے دوران آپ آپس میں نہیں گفتگو کر سکتے، اگر خطیب بلوائے پھر آپ بول سکتے ہو۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اتارا کس پہ ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا نام ہی لینا زبان سے گوارا نہیں کرتے ہو؟ یا اگر ایک دلیل موجود ہے تمہارے پاس، مجھے ابھی وہ حدیث دے دو، میں آپ کو نہیں بلواؤں گا کہ خطیب خطبہ کے اندر مرشد کا نام لے اور تم گونگے بن کے بیٹھے رہو، صرف زیادہ حدیث کا مطالبہ نہیں، ایک حدیث کا مطالبہ۔ اگر حدیث نہیں ہے تو پھر پیغمبر کا نام آئے، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھے زبان کو حرکت دینی ہوگی۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس کی تو مجبوری ہے، جو گونگا ہے اس کے لیے مجبوری ہے، جو بہرا ہے اس کے لیے مجبوری ہے، اور جو ٹھیک ٹھاک ہے اور جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور جس کو اللہ نے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان بولنے کے لیے دی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کا نام آئے تو اللہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کس کا کلام ہے؟ اتارا کس پہ ہے؟ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو اللہ اپنے پیغمبر پہ قرآن اتارے وہ کون ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ صاحب شریعت۔ اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے دوسرے الفاظ میں آج کہنے دیجئے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو توجہ کرو، بات اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کلام رب کا ہے، اتارا محمد رسول اللہ پہ ہے، جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کو جناب محمد کہتے ہیں، جناب محمد کہتے ہیں۔ کون یہ ہمارے رہبر کون ہے؟ مرشد کون ہے؟ اور گرامر کی زبان میں مرشد کس کو کہتے ہیں؟ ارشدہ یرشدو، ارشدہ یرشدو ارشادن فہوا مرشدن، باب متعدی سے ہے، گرامر کی زبان میں مرشد اس کو کہتے ہیں، اور مرشد کا معنی سیدھی راہ پہ چلانے والا۔ تو قرآن نبی مکرم پہ اللہ نے نازل فرمایا، تو آپ صاحب شریعت ہیں۔ جس پیغمبر پہ رب ذوالجلال نے قرآن اتارا وہ صاحب شریعت ہے۔ صاحب شریعت پیغمبر کو، صاحب شریعت پیغمبر کو رب کائنات نے اعلان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب جو صاحب شریعت ہے رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا، اے رسول جو کچھ آسمان کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا بلغ پہنچا دے، ما انزل جو نازل کیا گیا فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے، حال اور مستقبل کی بات۔ ما انزل جو نازل کیا گیا، جو اتارا گیا، ما انزل الیک آپ پر من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے۔ یہ تو رب کا قرآن ہے۔ اور احادیث کس کا کلام ہے؟ مجھے بھائیوں نے بتایا تھا کہ یہاں اس علاقے میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، کچھ میں سوال کر لیتا ہوں، کچھ آپ جمعے کے بعد مجھ سے کر لینا۔ میں عرض کر رہا ہوں
کہ یہ حدیث کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ لے کے آنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ اور جب تک جبریل امین پیغام نہ لے کے آئے اللہ کے رسول بولتے، جب تک نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہ بولے، مسلمانوں اس کو صاحب شریعت کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب بات آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں آپ کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج 18 ستمبر کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ اگر نہیں سمجھے یوں سمجھیے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے خطیب نے آپ کو روکا کہ آنے والا مہمان بلوائے، اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ نے سم بکم امی بن کے بیٹھنا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر میری بات سخت بھی ہو تو مہمان سمجھ کے معاف کر دینا۔ وحی مطلوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تلاوت کی جائے، جس کی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں یا وحی خفی کہتے ہیں۔ وحی جلی اور وحی خفی معنی ایک مراد ایک ہی ہے، لیکن الفاظ دو میں نے استعمال کیے۔ اسی طرح غیر وحی مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب جس انسان کو رب ذوالجلال یہ دونوں مقامات عطا فرما دے، دونوں مقام قرآن کا علم بھی دے دے اور حدیث کا علم بھی دے دے، تو پھر تو آپ بن گئے فہم و فراست۔ قرآن کے بنیادی مسائل پر فہم و فراست رکھنے والے اولئک الاکیاس بن گئے۔ یوں کہنے دیجئے موت کو یاد رکھنے والے اولئک الاکیاس بن گئے۔ آئی سمجھ؟ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، من سائل عن علم، سوال لے کر آتا ہے اس بھائی کے پاس جس کو اللہ نے علم دیا، اگر کوئی بندہ مسئلہ صحیح نہیں بتاتا، مسئلے میں ڈنڈی مارتا، یوں کہو کہ وہ دین کو چھپاتا ہے، فکاتا ما ہو، فکاتا ما ہو، فکاتا ما ہو، تو پھر اس کے لیے کیا وعید ہے؟ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجم من النار یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور اللہ نے یہ شان اور امتیاز کتاب و سنت کے حاملین کو عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ سوال کرتے ہیں علم کے اندر ہے تو جواب دے دیتے ہیں، اگر علم کے اندر نہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ کے بتاؤں گا۔ یہ شان کس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے؟ کتاب و سنت کے حاملین کو، کتاب و سنت پر چلنے والوں کو۔ اور یہاں تک اللہ نے یہ مقام بھی کتاب و سنت والے بھائیوں کو عطا فرمایا ہے، اگر سوال کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ، جواب دیتے ہیں تو دلیل کے ساتھ۔ البینۃ للمدعی، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں یہ صاحب شریعت پہ اللہ نے جب یہ قرآن اتارا کا فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ، توجہ میری طرف، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا ایمان اس طرح لے کر آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے آئے، جیسے اگر شک ہے تو نہ بولو،
فَإِنْ آمَنُوا پس اگر، فَإِنْ آمَنُوا واو جہاں آتا ہے تو معنی جمع کا دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا پس اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جیسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم سے پہلے ایمان لایا گیا، یعنی ایمان اس طرح لے کے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے آئے. میرے صحابہ ایمان لے آئے تو پھر جب صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا. کس چیز کا راستہ؟ فَإِن تَوَلَّوْا جو روح گردانی کرے گا، فَإِن تَوَلَّوْا جو منہ پھیرے گا، فَإِن تَوَلَّوْا جو اعراض کرے گا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ بدبخت ہے. وہ کیا ہے؟ بولنا ہوگا آج مہمان سمجھ کے، چاہے آپ کی نہیں روٹین بولنا مگر آج بولنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ کیا ہے؟ بدبخت ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور جو مسلمانوں کے مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے رافضی اور نیم رافضی کتے، بلکہ اگر ان کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو کے گنجر جیسا لفظ استعمال کر لوں تو پھر بھی گستاخی نہیں ہے، غلو نہیں ہے. اگر کوئی صحابہ پہ بھونکے وہ کون ہے؟ غافر. اور جو صحابہ پر تبرہ کرے، جو صحابہ کو گالیاں نکالے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، استہزاء کرے، ٹھٹھا کرے، مذاق کرے، تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کرنی. مسلمانوں ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کرنی، ان کے لیے اللہ عبرت ناک ان کو سزا دے گا. کیوں؟ دلیل کہاں ہے؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فرمایا ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے، مذاق کرنے والوں کے لیے ہم ہی کافی ہیں. ہم اِنَّا کا معنی بتا رہے کہ ہم کافی ہیں. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کے لیے اللہ. جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کون عثمان؟ جس کے عقد کے اندر یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 لختے جگر آنے والے، ایک وقت میں ایک بندے کے ساتھ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. دلیل وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کون عثمان؟ جن کے عقد میں رقیہ آئی. کون عثمان؟ جن کے عقد میں کلثوم آئی. یہ وہ عثمان جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اسی آیت پر تھے جب ان کی شہادت ہوئی، جب ان کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹے تو جناب عثمان کی زبان پر کون سے کلمات تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی. اچھا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ بتانا پسند کرو گے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ بھائی بتائے جو مجھے با حوالہ بتائے. صحابی کی تعریف کرے ساتھ حوالہ بھی دے. آئیے میں صحابی کی تعریف کرنے لگا ہوں، پہلے حوالہ دینے لگا ہوں. الاصابہ فی تمیز الصحابہ کتاب کا نام کیا ہے؟ الاصابہ فی تمیز. کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟
جزاک اللہ. اچھا جلد نمبر 1 جلد نمبر صفحہ نمبر 158 اس کتاب کے اندر صحابی کی جو تعریف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں صحابی کی جس تعریف کو سب سے زیادہ جامع قرار دیا ہے وہ یہ ہے. حوالہ سن چکے ہو, اب صحابی کی تعریف سننا کان کھول کے. ماؤں اور بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, قرآن و حدیث پر فہم و فراست رکھنے والوں, صحابی کی تعریف جو حافظ ابن حجر نے کیا وہ یہ ہے وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا. آپ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حوالہ دے چکا ہوں. صحابی کی تعریف وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدْخُلُ فِي مَن لَقِيَهُ مَن طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ. ایک دوسرے کو آپ دیکھتے رہتے ہو, آج ذرا تھوڑی سی توجہ کی بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ صحابی کی تعریف عرض کر رہا ہوں متن کی صورت کے اندر. فَيَدْخُلُ فِي مَن لَقِيَهُ مَن طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ وَمَن رَوَى عَنْهُ أَوَلَمْ يَرْوِ وَمَن رَوَى عَنْهُ أَوَلَمْ وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوَلَمْ يَغْزِ وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوَلَمْ يَغْزِ وَمَن رَآهُ رُؤْيَةً وَلَمْ يُجَالِسْهُ وَمَن لَّمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالْأَعْمَى. اب حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس پر میں ٹھہرا ہوں وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ, جس پر میں نے توقف کیا. تیسرا معنی وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ, جو مجھے مطلع کیا گیا. وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ, جو مجھے خبر ملی. تمام تر معنوں کو جمع کر کے ایک معنی بنتا ہے کہ جو جامع تعریف مجھے صحابی کی نظر آئی وہ یہ ہے أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ. صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی سے ملاقات کرے, نبی سے ملاقات کرے. مَن لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا, ایمان کی حالت کے ساتھ. صحابی کی تعریف کیا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرے. صرف ملاقات کرنے سے صحابی نہیں بنتا. وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ, اور جس کی موت اسلام پہ آئے اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. صرف یہاں تک ہی صحابی کی تعریف نہیں. اور آگے سنیے فَيَدْخُلُ فِي مَن لَقِيَهُ. اب یہ تعریف ہر اس بندے پر اطلاق کر رہی ہے. فی من فَيَدْخُلُ فِي مَن لَقِيَهُ, فَيَدْخُلُ جو شخص بھی داخل ہو, فَيَدْخُلُ فِي مَن لَقِيَهُ, اور وہ ملاقات کرے چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ. مجالسہ تو تھوڑی ہو یا زیادہ, پھر بھی اس کو صحابی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ صحابی. یہاں تک کی بس نہیں. من طالت مجالسته, اور جس نے لمبی دیر نبی کی مجالست میں گزارا ہو, ہم نشینی میں گزارا ہو, اس کو بھی صحابی کہتے ہیں. اس کو بھی صحابی کہتے ہیں. لہو او کثرت, یا تھوڑا وقت پیغمبر کی معیت میں گزارا ہو, اس کو بھی صحابی کہتے ہیں. اس کو بھی صحابی کہتے ہیں. وَمَن رَوَى عَنْهُ أَوَلَمْ يَرْوِ, اگر اس نے روایت کیا ہو
تب بھی صحابی کہتے ہیں. اگر روایت نہ بیان کی ہو یا اس سے روایت بیان نہ ہوئی ہو تب بھی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. یہاں پہ بس نہیں. وَمَنْ غَزَا مَعَهُ اَوَلَمْ يَغْزِ، چاہے اس نے غزوہ کیا ہو تب بھی صحابی کہتے ہیں، یا غزوہ نہ کیا ہو تب بھی اس کو صحابی کہتے ہیں، تب بھی اس کو صحابی کہتے ہیں. وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً وَلَمْ يُجَالِسْهُ، اور جس نے کسی شرعی عذر پر ملاقات نہ کر سکا اس کو بھی صحابی کہتے ہیں. کوئی خاص سبب ہو، جیسے نبینا صحابی کا نام کیا تھا؟ جو مؤذن بھی تھا. آیا کہ یہ آنکھوں سے نبینا تھا یا نہیں تھا؟ نا. تو اس کو صحابی کا شرف ملا یا نہیں ملا؟ نا. لوگوں، ان رافضیوں نے اہل سنت، اہل ایمان اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے. کیا کیا ہے؟ آج لاکھوں مسلمان رو رہے ہیں وہ صدیق جس کی رفاقت میت ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزری. کون صدیق؟ احد میں ساتھ، بدر میں ساتھ، حنین میں ساتھ. وہ کون سی ایسی گھڑی ہے جو صدیق نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نہیں گزارا؟ 4 محرم الحرام کو آصف رضا علوی شیعہ ذاکر اسلام آباد کی مرکزی امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، باغ فدق کو آڑ بناتے ہوئے، باغ فدق کو، حالانکہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ سمجھتا ہے میں اس کو 2 نقطوں میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. جب سیدہ نے جب باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا تو پچھلے الفاظ کو چھوڑ کے پیغمبر کی جب حدیث سامنے آئی، لا نارسو ولا نورسو ما ترکنا فہوا صدقہ، 2 لفظوں میں جواب ہے. نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث، اور پیغمبر جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ. جو کیا ہوتا ہے؟ صدقہ. تو اس مسئلے کو آڑ بناتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا اور فاجر کہا. مسلمانوں کہاں سو گئے ہو؟ کیا آج سنیت فوت ہو گئی ہے؟ کیا آج سنیت، اہل حدیث، اہل سنت مسلمان کا ایمان مر گیا ہے؟ جس دور میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان زندگی بسر کرے اور اس کے سامنے جناب صدیق پہ تبرہ کیا جائے، آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا؟ زمین شک کیوں نہیں ہو گئی؟ ہم کلمہ پڑھنے والوں کی موجودگی میں اگر کوئی ہمارے صدیق کو کافر کہے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، لوگوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ صدیق جس کے لیے میرا رب قرآن میں ذکر کرے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کون سے صحابہ جس کے بارے میں عرش والا قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ؟ کون سے صحابہ جس کے بارے میں عرش والا قرآن اعلان کرتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار؟ کون سے صحابہ رحماء بینہم، رحماء کون سے صحابہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا؟ وہ کون سے صحابہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود؟ کون سے صحابہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل؟ کون سے صحابہ
कज़रइन अखरजा शतअहु फअज़रहु फस्तग़लज़ा फस्तवा अला सूक़िही। कौन सहाबा अला सूक़िही अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। और यारो जिसका जिक्र कुरान करे, कौन सहाबा जो उलाइका हुमुर राशिदुन जिसको कुरान ने कहा, कौन सहाबा जिसको अर्श वाला कुरान उलाइका हुमुल फाइज़ून कहे, कौन सहाबा जिसके बारे में अर्श वाला कुरान उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ऐलान का जिक्र करे, कौन सहाबा जिसके बारे में अर्श वाला कुरान ऐलान करता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कौन सहाबा उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सारा कुरान तो सहाबा की अज़मत से भरा हुआ है, लेकिन इस काफिर के बच्चे ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर तबर्रा किया। जब गैरतमंद मुसलमान जाग उठे तो फिर हमारी हुकूमत ने उनको फरार करवा दिया। ये मुसलमानों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क नहीं कि सिखों का मुल्क है, गैरतमंदों का मुल्क है। यहाँ हर बंदा ही बेगैरत नहीं होता, साहिब ईमान भी होता है और गैरतमंद भी होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था सहाबी की तारीफ, वमर्रा रुअयतन वलम युजालिसहु, फरमाया कि आपकी मुजालिसत हम निशीनी की सादत का मौका इसे ना मिला हो, तब इसे सहाबी कहते हैं। वमन लम यरहु लिआरिज़िन कल आमा, जो किसी खास सबब के बावजूद भी अल्लाह के रसूल की ज़ियारत ना कर सका तो उसको भी सहाबी कहते हैं। अब सहाबी की तारीफ आपको समझ आ गई? नहीं आई तो फिर बता दें, इसके अलावा कोई और मतन पढ़ के भी सहाबी की तारीफ कर देता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई? जेड़े ने गुंगे उन्हां दी तो मजबूरी है, ते जेड़े इस्तामिला सम्मा करके बैठे ने उन्हां दी भी मजबूरी है। जेड़े बात नूं समझ रहे ने, मैं वुज़ू कर रहा सा, भाई बात पूछ रहा सन, मौलवी ने इत्थे होना जुमा पढ़ाना, मौलवी ने जुमा इत्थे पढ़ाना। मैं कहा हाँ आजो आजो। अगर इतना प्यार लेकर आए हो तो फिर बात को समझो ना, बात समझ आई कि नहीं? आगे चलूं? अच्छा, जो सहाबा पे तबर्रा कर रहे, जो सहाबा पे, अगर जहां से बात ना समझ आए तो मैं इजाजत देता हूं, खड़ा होकर आप सवाल करें कि भाई बात की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं बात को एक और अंदाज के साथ समझाने की कोशिश करूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो सहाबा को गालियां निकाले, जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर, अगर अल्लाह की कसम अगर सिद्दीक़ अकबर काफिर हैं तो कायनात के अंदर फिर कोई मुसलमान रह नहीं सकता। ये दीन हमें मिला है तो सहाबा की मेहनतों की, सहाबा की कुर्बानियों के तहत, सहाबा की मन सब्बा, अच्छा जो सहाबा पे तबर्रा करे ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका फ़र्ज कबूल है, ना उसका नफल कबूल है, ना फ़र्ज कबूल है, ना जिम्मेदार बंदा हूँ, जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और जो सहाबा को गाली निकाले, मैं कहता हूँ एक आम मुसलमान बंदे को गाली निकालना क्या शरीयत ने इजाज़त दी है? नहीं। आप कहेंगे आपके, मैंने सवाल किया आपकी ज़ुबान से नहीं का अल्फाज क्यों निकला? क्योंकि हम दीन मुहम्मदी के पैरोकार हैं, हमारा जिक्र रब के कुरान में है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? ये जो साथ भाई सोया हुआ है ना, भाई आंखें खोल दो, ये घुटनों पर हाथ छोड़ दो, फिर आपको बात समझ आएगी।
کیونکہ جمعے کے بعد بھائیوں نے آپ سے پوچھنا ہے فیصلہ آباد تو مولوی آیا سے گوجرے تو انہیں کی بیان کیتا ہے او جی مولوی بڑا چنگا سی او چنگا تو سیدھا سنے بیان کی کیتا ہے او جی کوئی پتہ نہیں میں تو سو کے آ گیا ہوں گفتگو سر دے تو ہی گزر گئی ایسے جمعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں عرض کر رہا ہوں ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں کیا ہیں ہمارا ذکر بھی قرآن میں ہے آپ کہیں گے کہاں والذین اتبعوہم بإحسان تو ہم صحابہ کے پیروکار ہیں ہم صحابہ کے اولئک هم المؤمنون حقا جس کو قرآن نے ایمان والا کہا جس کو قرآن نے حق والا کہا میں کہتا ہوں ہم عام اچھا آپ کے زبانوں سے یہ نہیں کا الفاظ کیوں نکلا کیونکہ ہم شریعت محمدی کے پیروکار ہیں اب جس ہستی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس عظیم پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے کیا ہے وقتالہ کفر اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے قتال کرنا کفر ہے آج آپ کی عدالت کے اندر ایک بھیک لینا چاہتا ہوں آج اگر آپ لوگوں نے میرے اس جھولی میں خیرات کو نہ ڈالا یقین کرو روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے واپس جاؤں گا اور وہ کیا ہے یہ ہے کہ جو شریعت محمدی کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کون ہے دلیل وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اتاری ہوئے ہدایت قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کون ہے کون ہے بولو ایمان والے یا اللہ جو آج صحابہ کے دفاع کے لیے بول جائے گا اللہ جب قیامت کا دن ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ کا جب دن آئے گا جب حوض کوثر پہ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوں گے کھڑا ہوگا دائیں طرف ابوبکر صدیق کھڑے ہوں گے بائیں طرف جناب عمر کھڑے ہوں گے تو اللہ ان عظیم ہستیوں کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے مگر اس کے حق میں جو آج صحابہ کا دفاع کے حق میں بولے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کون ہے کافر تو اسلام آباد کے اندر ایک شیعہ ذاکر حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہے جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے کافر کافر شیعہ کافر بولو کافر 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 جس کو ڈر ہے وہ نہ بولے اور میں بے بانگ دہل گولیاں اپنے جسم پہ کھانے کے لیے آج حاضر خدمت ہو گیا ہوں صحابہ کی عدالت کے لیے صحابہ کی آبرو کے لیے صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے آج میں آ گیا ہوں چاہے جمعے کے بعد مجھے یہ آپ کا کون سا علاقہ ہے شیر گر کی جیل کی سلاخوں میں بند کر دو اللہ کی قسم میرے جسم کو چلنے چلنے کر دو تب بھی میں اس کسی سمجھوتے پر نہیں آؤں گا تو میری زندگی کی آخری سانس بھی صحابہ کی آبرو کے لیے ہے جو ایک کنجر متہ کی پیداوار 4 محرم الحرام کو صدیق اکبر کو کافر کہے وہ کون ہے کافر کہو کافر کافر شیعہ کافر 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 ہاں اچھا صرف الفاظ تک ہی محدود نہیں آگے چلو کراچی کے اندر جو جلوس نکالا گیا اس کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کیا گیا کہ نہیں جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ بولیں ابو سفیان پر تبرہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا اماں جی حفصہ پہ تبرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اماں جی عائشہ پہ تبرہ کرتے کہ نہیں کرتے اب سن جس نبی کا کلمہ پڑھے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سب اصحابی من سب
اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وہ لوگوں، کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابی کو گالی دے، جو میرے، دائیں بائیں دیکھو کون کون سو رہا ہے اور کون کون نہیں بول رہا، جو میرے صحابی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی والملائکہ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث نے بتا دیا جو صحابہ پہ تبرہ کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ آج ہم یہ ان کنجروں پر لعنت کرتے ہیں، شیعہ پہ بے شمار لعنت۔ بڑے ایسا ڈھیلے بولتے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے، یا جیلوں میں جانے سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، عمر رضی اللہ عنہ کے اندر لچک نہیں تھی۔ او عمر کے چاہنے والوں، تمہارے اندر لچک کیوں ہے؟ ارحم امت بامت ابو بکر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ رحم دل انسان کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر جو اتنے رحم دل انسان کے اوپر رافضی کتا بھونکے اور پھر بھی تم ان کے اوپر لعنتیں نہ کرو۔ ایک تو جب میں دلیل نہ پیش کر چکا ہوتا پھر تو آپ کہتے کہ بھائی نے بغیر دلیل پر، بغیر یعنی دلیل کے بنا رافضیوں پر لعنت کروائی ہے۔ اور یارو جس پر اللہ لعنت کرے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ لعنت کر سکتا ہے، تم نہیں لعنت کر سکتے۔ فرشتے لعنت کریں، تم نہیں لعنت کر سکتے ہو۔ اور ایک ہوتا ہے ناس، نون الف ناس ان پہ سن، ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، اور جس کے پیچھے الف لام لگ جائے الناس ہوتا ہے، تو اس سے مراد تمام لوگ ہوتے ہیں۔ کیا؟ اچھا، پیغمبر کے دور کے اندر کتنی قسم کے لوگ رہتے تھے؟ مومنین، کیا؟ مومنین، اور دوسرا ٹولہ منافقین کا، کافروں کا، اور معذبین کا، پھر محتدین کا۔ سارے صحابہ ایمان والے، سارے صحابہ ایمان والے۔ تو یہ رافضی کتا لعنت کر سکتا ہے، ہم تو ان کے چاہنے والے، ان کے ساتھ پیار کرنے والے، ان کے نام پہ مر مٹنے والے، نبی کا کلمہ پڑھ کے، نبی کا فرمان سن کے پھر ان کے اوپر لعنت نہ کریں، میں تمہارے ایمان کو مشکوک سمجھوں گا۔ تو آپ نے میرے ساتھ لعنتیں ڈالنی ہیں۔ شیعہ پہ بے شمار لعنت، شیعہ پہ بے شمار لعنت، شیعہ پہ بے شمار لعنت، اور انشاءاللہ ان پر اسی طرح قیامت کے دن تک لعنت برستی رہی گی۔ آئیے تمہیں آگے لے چلو، پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ المعجم الکبیر لطبرانی کی 12ویں جلد صفحہ 142 کے اوپر موجود ہے۔ دوسرا حوالہ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 5ویں جلد صفحہ 446 کے اوپر موجود ہے۔ اب تو حوالہ بھی دے دیا ہے، اگر یہاں تک تمہارے دلوں کو ابھی تک سکون نہیں پہنچا، ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آواز ڈھیلی ہے، جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جس ہستی کا کلمہ پڑھا اسی ہستی کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی،
میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ کیوں کیوں کیوں؟ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، میرے کسی صحابی پہ جرح نہ کرو، میرے کسی صحابی پہ تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، میرے کسی صحابی کو برائی کا ہدف نہ بناؤ۔ اللہ نے انہیں اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد کے برابر بھی، اور ایک مد تو کیا آدھے مد کے برابر بھی۔ اچھا ایک مد کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک مد کتنے کا ہوتا ہے؟ 612 گرام تقریباً 612 گرام، اور آدھا مد تقریباً 306 گرام، نہ 312 گرام۔ ایک مد 625 گرام، آدھا مد 312 گرام۔ دیکھو اتنا کوئی اگر سونا خرچ کرے پھر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے یار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہاں یہ پہلے حوالہ سنو، مجمع الزوائد، غالباً وقت ہو گیا ہے، آخری گزارشات سنیں۔ مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 ہے، مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 ہے، اور صفحہ نمبر 5 اور 8 58 ہے۔ دوسرا حوالہ مستدرک حاکم ہے، تیسری جلد ہے، صفحہ 65 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4406۔ اب الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ بھی سنو، دلیل بھی سنو۔ فرشتوں کے پیار اور نزول سے فیضیاب ہونے والے معزز حضرات میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لی رسول اللہ، میرے لیے فرمایا، قال فرمایا، لی میرے لیے اللہ کے رسول نے، یوم بدر، جنگ بدر کے دن، یوم جنگ بدر کے دن، والی ابی بکر، اور ابو بکر کے لیے فرمایا، میرے لیے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، مع احدکما جبریل علیہ السلام ومع الآخر میکائیل و اسرافیل ملک عظیم یشہد القتال مع احدکما جبرائیل، فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہوتا ہے، تم میں سے ایک کے ساتھ مع احدکما جبرائیل، تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہوتا ہے، ومع الآخر، اور دوسرے کے ساتھ میکائیل، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے، وَإِسْرَفِيلُ، اور اسرافیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالکن عظیم، مالکن یہ وہ عظیم فرشتہ ہے، کون؟ اسرافیل، یشہد القتال، اور یہ اسرافیل فرشتہ وہاں ہوتا ہے جہاں بہت بڑا جم غفیر لڑائی کا اجتماع ہوتا ہے، مالکن عظیم یشہد القتال، یشہد القتال۔ اب یہ حدیث آپ نے خود سن لی، اگر ابھی بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو دوسرے الفاظ میں سن لو، اور گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے میدان بدر میں میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہزاروں فرشتوں کا نزول ہوا،
تو فرشتوں کا پیار ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا نا جی۔ اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے پیاروں کو کوئی آنچ نہیں آئے۔ یارو، جس کے عظیم مخلوق ابو بکر صدیق سے پیار کرے، میں اور آپ کیوں نہیں ان سے پیار کر سکتے؟ پیار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہماری موجودگی کے اندر ایک رافضی کتا کالی زبان والا بھونکے، ہم تو ان کا دفاع ہی نہیں کر سکتے۔ ان کا لیجیے آخری گزارش ہے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 3673، صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 2540 اور 2541۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم آمنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا آمنۃ لأمتي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي آمنۃ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ اور کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، جس حدیث کا آپ نے متن سنا ہے، اب اس کا ترجمہ غور سے سنو گے تو بات سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ النجوم آمنۃ للسماء، ستارے آسمان کے حفاظت کا ذریعہ، ستارے آسمان کے حفاظت کا ذریعہ۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے چلے جائیں گے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ، آسمان پہ وہ وقت آ جائے گا، مَا تُوعَدُ، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، پیغمبر کائنات نے فرمایا، رہبر نے فرمایا، ہادی نے فرمایا، وَأَنَا آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ وَأَنَا، اور میں آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے حفاظت کا، بولو آج اللہ کرے موت آئے تو صحابہ کے دفاع کے اندر آئے، تو پیغمبر فرماتے ہیں میں صحابہ کے حفاظت کا، بولو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں میں صحابہ کے حفاظت کا۔ اگر پیغمبر اصحاب کے حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تمہارے سامنے رافضی کتا بھونکے تم دفاع نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہاں تک بات نہیں، آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبْتُ، فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، انا عطا اصحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ پہ وہ وقت آ جائے گا، میرے صحابہ پہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو فرمایا جب میں چلا جاؤں گا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پہ وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَصَحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ میرے صحابہ، حدیث کے لفظ سنو، وَصَحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میری امت سے مراد کون ہے؟ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پیغمبر فرما گئے کہ صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر کی ختم نبوت والی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہمیں اس بات پر علت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ ہماری حفاظت کا، امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امت اور امت ہم ہیں، ہماری حفاظت کا ذریعہ کون بھلا؟ صحابہ۔ اور تمہارے سامنے صحابہ پہ کوئی دبرہ کرے پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ صحابہ کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟
جو نہیں تیار وہ ہاتھ اٹھائے. سب تیار ہیں؟ اللہ صحابہ کے نام پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ بس نہیں، اور آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، عطا امتی، تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا. لوگوں کون صحابہ؟ خیر امت القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 دور بہت اچھے ہیں. 3 دور والے لوگ، صحابہ والا دور. صحابہ کے دور کو پیغمبر نے اچھا کہا. صحابہ کے دور کے لیے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھے اس کی ختم نبوت والی زبان سے خیر کے لفظ نکلے ہیں. کس کے؟ خیر کے. اور صحابہ کے بعد والا دور تابعین کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ تابعین کے دور کو بھی پیغمبر نے خیر والا کہا. پیغمبر نے، جس کو شک ہو وہ نہ بولے. اور تابعین کے بعد جو تبع تابعین کا دور ہے اس کو بھی پیغمبر کائنات نے خیر والا دور کہا. تو جو خیر والا دور، اور کون؟ ابو بکر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو کہا جو کوئی یہ بات کہے گا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، عمر اپنی میان سے تلوار نیام کو نکال کے کہا کہ میں اس کے گردن اڑا دوں گا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملے. اس کے بعد اللہ کے رسول جہاں لیٹے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور آپ کے چہرے پہ کپڑا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا اٹھایا. پیغمبر کی وفات کے بعد ہی کچھ لوگ کافر ہوئے تھے نا، مرتد ہوئے تھے نا. ٹھیک، جب لوگوں کے اندر جنگ و جدال کا بازار گرم ہونے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کون سا خطبہ ارشاد فرمایا؟ ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ فوت ہو چکے ہیں. اور سنو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں لیٹے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ. اور قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. تو میرے بھائیوں، آج وعدہ کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو. اب 2 نعرے میرے ساتھ لگانے ہیں. یہ آپ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں یہ جو شیر نگر کے لوگ ہیں یہاں صحابہ کے دیوانے موجود ہیں، صحابہ کے پروانے. جب آپ کا یہ پیغام علامہ ابتسام الہی ظہیر تک پہنچے گا اس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا نا. تو آج میرے ساتھ یہ 2 نعرے لگاؤ، کافر 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 کافر. اس میں ہر اس مسلمان کو اس کی ماں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں. جس نے ماں کا دودھ پیا آج وہ بولے گا کافر 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 کافر
کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر شیعوں پہ بے شمار، شیعوں پہ بے شمار، رافضیوں پہ بے شمار، نیم رافضیوں پہ بے شمار لعنت۔ اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری اس زندگیوں کو صحابہ کے دفاع کے لیے قربان کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔